سکول جل گئی، سکول کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. اس سے قبل بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. سکول جلائے گئے، اس کے بعد تعمیر کیے گئے. سوال یہ ہے کہ آخر یہ سکول جلنا کب بند ہوں گے، اس کے ملزمان کب سامنے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسکول جلا تھا لاسٹ ویک، اور اس میں 5 دن ہماری پورا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا ایڈمنسٹریشن ہے، ٹھیکیدار ہے، ہمارے جن بہت سب یہاں پورے جو ایریا کے لوگ ہیں، سب نے بہت محنت کی. 5 دن ان لوگوں نے دن رات محنت کی اور اس اسکول کو 5 دن میں تیار کیا، جو کہ بالکل ہی جل کے ختم ہو گیا تھا. تو سب سے پہلے تو میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے 5 دنوں میں اسکول کو اتنا زبردست اسکول بنایا کہ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کتنا خوبصورت. یہ جی بی کا آئی تھنک بیسٹ اسکول یہ لوگوں نے 5 دنوں میں بنا کے تیار کیا. ایمرجنسی بیسس پہ ان لوگوں نے بنایا ہے اور پاسبل نہیں تھا، ویدر اتنا ہارش تھا، پھر بھی دن رات ان لوگوں نے، ہر بندے نے اس میں محنت کی اور اس اسکول کو تیار کیا. اسکول کو جلایا گیا اور اس کی انکوائری تو ہو رہی ہے. ابھی ایک ہماری ٹیم بنی ہے جو انکوائری کر رہی ہے. ابھی قبل اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے جلایا، پر انکوائری کر رہی ہے. ہماری پوری ایک ٹیم بنی ہے، 5 رکنی ایک ٹیم، تو وہ انکوائری کرے گی، پھر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ کس نے جلایا. اگر ملزمان کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ لوگ کیا سزا تجویز کریں گے؟ اگر ملزمان کی نشاندہی ہوتی ہے، بالکل ان کو سخت سزا دی جائے گی اور ایسی سزا دی جائے گی کہ آگے لوگ سوچیں گے کسی اسکول کو جلانے سے پہلے. دیامر میں خواتین کی تعلیم جو بہت کم ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایریا بہت زیادہ نگلیکٹڈ رہا ہے. ہماری فیمیل ایجوکیشن 11% ہے اس وقت. تو ایجوکیشن کے حوالے سے ہم خواتین کو اس طرح آگے نہیں لے کے آ سکے ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے ہیں، ہم اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کر سکے ہیں. سب سے بڑا ایشو یہی ہے. ہم ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکے ہیں اور اچھے اسکولز. اب ہمارے پاس دیامر ادارے کی بات کریں تو 15 اسکولز ابھی اس وقت بنے ہوئے ہیں، بٹ فنکشنل نہیں ہے کیونکہ HR کی کمی ہے اس وقت ہمارے پاس، اور ہمارے جو کریشن ہے وہ نیچے سے ہوتی ہے. تو سب سے بڑا ایشو یہی ہے کریشن کا. میڈم، جب آپ کی حکومت آ گئی، اس وقت جب CM صاحب کلاس کی وزٹ پہ آئے تھے تو وہاں کے عوام نے ایک ہی مطالبہ، بلکہ وہاں کی جو بچیاں ہیں ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ گرلز ہائی اسکول کلاس میں کلاسوں کی کمی ہے. اس طرح دیگر جو اسکول ہیں، بلکہ پورے دیامر میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف اسکول میں نہ کہیں پہ چوکیدار ہے، کہیں پہ ٹیچر نہیں ہے اور کہیں پہ کمرے کم ہیں. اس حوالے سے صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ بالکل، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہیں پہ کلاسز کم ہے، کہیں پہ ٹیچرس کی کمی ہے، کہیں پہ آپ کے پاس آپ نے مینشن کیا گریڈ 1 نہیں ہے. کہیں ایشوز تو ہے بالکل. اور دیامر میں اس وقت تعلیمی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور اس پہ ہم سب مل کے کام کریں. ابھی ایجوکیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ اتنے 2 سالوں میں اتنا کام ہوا جتنے پچھلے 10-12 سالوں میں کام نہیں ہوا، جتنے ان 2 سالوں میں کام ہوا. IT لیبس بنے ہیں، ٹیچرس کی ٹریننگز ہو رہی ہیں، اسکول بن رہے ہیں. ابھی 70 اسکول کو ہم فنکشن کر رہے ہیں. ڈفرینٹ ہم اپرچونیٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی ٹیچرس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم اسکولس کو اپنی بچیوں کو بہتر سے بہتر موقع پرووائڈ کر سکے تاکہ وہ آگے بڑھ کے جو دوسرے ڈسٹرکٹس کی بچیاں ہیں ان کے مقابلہ کر سکیں. ان کے میڈم، طلباء بالخصوص جو طالبات ہیں دیامر کی جتنے بھی اسکولوں میں ہیں، وہ اسکول کے ٹائمنگ کے حوالے سے بڑا احتجاج کر رہی ہیں. 3-3.5 بھی ان کو چھٹی دی جاتی ہے، درمیان میں 1-1.5 گھنٹہ ان کو بریک دیا جاتا ہے. تو آخر یہ سمجھ میں نہیں آتا، آخر یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ نہیں، اس پہ یہ تھوڑا پلان میں چینج آیا تھا کہ اسکول کی ٹائمنگ چینج ہو گئی تھی. ابھی کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سردیوں کا موسم ہے، یہاں پہ 5 بجے شام ہو جاتی ہے. ابھی آگے جا کے ونٹرس میں تو اب ہماری کوشش ہوگی ہم آگے بیٹھیں گے اور بیٹھ کے جو ٹائمنگ ہے اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے. اب صرف دارائل کے یہاں کے طالبات کو علم حاصل کرنے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ یہاں کی بچیوں سے آج میں ملی اور اتنی خوشی ہوئی. ان سے میں نے کوشچنس کیے، پوچھا کیا بننا چاہتے ہیں. کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا ٹیچر. اور میں نے انہوں نے یہی کہا کہ اسکول کیوں جلائے جاتے ہیں، ہم نے بھی پڑھنا ہے. صرف لڑکوں کو پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، ہم لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے. اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی جو گریڈ 1 گریڈ 2 کی بچیاں تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ
ہمیں بھی پڑھنے کا حق ہے, ہمیں بھی پڑھنے کا موقع دیا جائے. تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ تعلیم سب کے لیے ضروری ہے, اور ہم بینگ یہاں کے ریپرزینٹیٹیوز اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں اور آپ کو اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. بچیوں کی تعلیم میں مزید بھی بہتری لانے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھاؤ گے؟ ابھی ہم کر رہے ہیں بہت. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 70 اسکول جو یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ان کو ہم فنکشن کرنے جا رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ یہ جو اسکول ہے اسپیشلی یہ اب مڈل اسکول ہے, اب یہاں پہ بچے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ہائی اسکول بنائیں, اور پھر اس پہ یہاں پہ ٹیچرس کی کمی ہے, اسکول میں صرف ایک ہی ٹیچر ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس اسکول میں اور ٹیچرس کو اپوائنٹ کریں. اور جہاں تک آئی ٹی لیب یہاں پہ بن گیا, پہلا لڑکی کا اسکول ہے دیامت داریل کا جس میں آئی ٹی لیب بھی ہے, لائبریری بھی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ داریل کی جو بھی لڑکیوں کے جو اسکول ہیں اس میں ہم آئی ٹی لیب پلس لائبریری اور جو بھی اپرچونیٹیز ہم پرووائڈ کر سکیں کریں گے. یہ جو ہوم اسکولوں میں 250-200 بچے ہیں ان کے لیے ایک کمرہ الاؤ ہے, تو ان کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھاؤ گے؟ ابھی یہ ہوم اسکول والا تو یہی ہے نا, جب ہم فنکشن کریں گے اسکول 70 اسکول میں یہی سارے ہمارے جو اسکول لڑکیوں کے بنے ہیں, پرائمری بھی ہے مڈل بھی ہے, جب یہ فنکشنل ہوں گے تو وہاں سے برڈن کم ہو کے ان اسکولس میں جائے گا. تو سب سے بڑی بات یہی ہوگی کہ وہاں پہ بچے کم ہوں گے, اور یہ جو پراپر اسکولز ہیں ان میں جائیں گے. ہوم اسکول میں بھی بچے پڑھیں گے بٹ ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس اسکولز ہیں ان میں جب بچے جائیں گے تو یہ سب سے بڑا فرق ہے. دیامت بہت ہی عقل مند اور ہمارے دیامت کے عوام جو ہے نا بہت شعور والے ہیں. تو میں دیامت کے عوام کو یہ کہنا چاہوں گی کہ خاص کر ہمارے دیامت کے علماء صاحبان بہت ہی ہمارے قابل قدر اور دینی تعلیم سکھانے میں کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیاوی تعلیم بھی بچیوں کو سکھانا بہت لازمی ہے. اس پیغام کے ساتھ یہ بھی کہنا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر جس معاشرے میں خاتون ناقابل ہو, پڑھی لکھی نہ ہو, وہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں پیغام ضروری دینا سمجھتی ہوں کہ ہماری بچیوں کو, لڑکوں کا حق ہے تو ہماری بچیوں کا بھی حق ہے پڑھنا, ان کو پڑھنا دیا جائے, ترقی کرنا دیا جائے. اور آج کا اس اسکول کے اس حوالے سے میں چیف سیکریٹری, ڈی سی صاحب, کمشنر صاحب, جو اس اسکول کے ہمارے عملے ہیں, جو انہوں نے کام کیا ہے, ہفتے کے اندر ایک اسکول کو ایک نیا رنگ دیا, ایک خوبصورت. میں نے تو گلگت میں بھی ایسا اسکول نہیں دیکھا ہے, ایسا مینٹین. حالانکہ جلا ہوا چیز جو ہے نا صدیوں تک پڑی رہتی ہے, تو انہوں نے ایک ہفتے میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے علاقے کے تعلیم کے لیے, عوام کے لیے, بچوں کے لیے یہ دن رات ایک کر کے انہوں نے آج اسکول کھڑا کیا, اور ہم بہت خوش ہیں اس اسکول میں آ کے. اچھا میڈم, یہ جو بچیوں میں آپ نے جو جذبہ دیکھا تعلیم کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے اس کی دیکھ کر؟ ان کو جذبے کو دیکھ کے بچیوں سے ہماری بات ہوئی, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری وہ باتیں کرے. میں نے بھی پوچھا, میری سریہ زمان نے بھی بچیوں کو کھڑے ہونے کا کہا. ایک دم سے اتنے لوگوں کے سامنے بچیوں نے کھڑے ہونا, اور آپ نے کیا بننا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے. بچیوں سے دوسرا پوچھا تو کہتی ہیں ٹیچر بننا ہے. تو ان کے اندر شعور ہے, لیکن ان بچیوں کو محنت کروانا, پڑھانا, ان کو شعور دینا ہماری عوام کے اوپر, ہم سب کے اوپر فرض ہے. تو میں نے بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان بچوں کو, جو استاد ہے, جنہوں نے, ٹیچروں نے محنت کیا, اتنا علم ان کو سکھایا کہ اتنے لوگوں میں کھڑے ہو کے, ہم تو ان کے لیے اجنبی تھے, ہم جانتے بھی نہیں تھے, تو ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ الفاظ کہنا, میں بہت ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. بہت زیادہ جذبہ ہے, ان پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میڈم, چونکہ آپ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئی ہوئی ہیں, تو آپ کی جو ایڈی بی بنتی ہے وہ پورے گلگت بلتستان میں آپ دے سکتے ہیں. داریل کے لیے اس موقع پہ کوئی اعلان کریں گے؟ داریل کے اس کے لیے ہم ضرور جو ایجوکیشن میں ہم مل کے کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. آپ لوگ کس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ بتائیں, ہم انشاءاللہ ہم تیار ہیں. کوئی سکول کا اعلان کریں
गर्ल्स स्कूल का दाखिल के लिए? मैं और सूर्या मिल के कर लेते हैं, मिल के हम करेंगे। बन रही है बन रही है। कोई सियासी सवाल हो जाए सर अगर हम आज सियासत से थोड़ा दूर है। अभी हम तालीम की तरफ करने आए। सियासत का क्या करेंगे? अभी खान साहब आने वाला है, वज़ीर आज़म बन रहे हैं, पहले से मुबारकबादी दे। वज़ीर आज़म अच्छा काम कर रहा है, उस पर कोई ऐसा बात ना करे। अगर कोई ऐसा सोचते भी है तो ना सोचा करे। हम PTI वाले बिल्कुल एक है।